السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ IMF کی شرط، حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور، ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ۔ رواں مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، افغان حکومت سے حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ DI خان میں دہشت گردی، افغان ناظم الامور کی طلبی، شدید احتجاج ریکارڈ۔ احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار، نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ GIT کی رپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوا۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محض مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 2023 کے سندھ کے بلدیاتی الیکشن بھی مذاق تھے۔ غلط اور دھاندلی کی مثال دی جائے تو 2023 کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. IMF کی شرط پر حکومت نے PSDP میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ IMF کی شرط پر حکومت نے PSDP میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی شرط پر ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 116 ارب کے PSDP میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ مالیاتی مشکلات، مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا۔ وفاق نے موقف میں کہا کہ 116 ارب کے منصوبوں کے لیے صوبے فنڈ کرنا چاہیں تو کریں۔ پلاننگ کمیشن دستاویز میں کہا گیا ہے کہ PSDP کے 137 ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز نہیں کیا گیا۔ 116 ارب کے پروجیکٹس کی کٹوتی ہونے پر ترقیاتی بجٹ کا حجم 834 ارب رہ جائے گا۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ وزارت تعلیم، وزارت صحت، فوڈ سیکیورٹی اور دیگر وزارتوں کے منصوبوں میں کٹوتی کی گئی۔ منصوبوں کی کٹوتی سے مالیاتی خسارہ کنٹرول کرنے کے اقدامات پر IMF کو آگاہ کیا۔ PSDP سے نکالے گئے منصوبوں کو آئندہ مالی سال بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان سے طورخم بارڈر کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جدید امریکی ہتھیار دوران چیکنگ پیاز سے بھری بوریوں سے برآمد کیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے طورخم بارڈر کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جدید امریکی ہتھیار دوران چیکنگ پیاز سے بھری بوریوں سے برآمد کیے گئے۔ افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، جس سے دوران تفتیش اہم انکشافات متوقع ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طورخم بارڈر ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے امریکی ہتھیار برآمد کر لیے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ برآمد اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلاشنکوو میگزین، رائفل گرینیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بیم شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی میں افغان عناصر کے ملوث ہونے کے معاملے پر پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ DI خان حملے کی ذمہ داری TTP سے وابستہ ایک دہشت گرد گروہ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے۔ حملے کے نتیجے میں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت سمیت متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے افغان ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔
افغان ناظم الامور سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کریں۔ پاکستان نے افغان حکومت سے حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے، حملے کے مرتکب افراد اور ٹی ٹی پی کی قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ ڈی آئی خان حملہ خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد ازاں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا۔ نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ زیر کفالت کے ایک نقطے پر صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹار گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت پر کوئی شواہد نہیں۔ امجد پرویز نے بے نامی مقدمات سے متعلق 13 عدالتی فیصلے پیش کر دیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا یا کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے، جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ ٹرائل کورٹ نے 3 چیزوں پر انحصار کیا اور پاناما کیس میں دائر سی ایم اے کو بنیاد بنایا۔ تینوں سی ایم اے حسن، حسین اور مریم نواز نے جمع کرائے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ حسین نواز کے پاس پیسے نہیں تھے اور نواز شریف نے کرپٹ پریکٹسز سے یہ پیسے حسین نواز کو بھیجے، جس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز کے شواہد موجود ہیں، جس پر پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوا، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محض مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سورس ڈاکیومنٹس عدالتوں میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ واضح رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ رواں سال 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی قائد نواز شریف کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھیں۔ احتساب عدالت میں دائر کردہ ریفرنس کے مطابق العزیزیہ اسٹیل ملز سعودی عرب میں 2001 میں جلا وطنی کے دوران نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے قائم کی، جس کے بعد 2005 میں ہل میٹل کمپنی قائم کی گئی۔ نیب نے اپنے ریفرنس میں الزام لگایا تھا کہ اسٹیل ملز اور ہل میٹل کمپنی کے اصل مالک نواز شریف تھے، جبکہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نواز شریف نے ہل میٹل کمپنی سے بطور گفٹ 97% فوائد حاصل کیے اور بطور کمپنی عہدیدار تنخواہ بھی حاصل کی اور کمپنی کے نام سے اقامہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ العزیزیہ ریفرنس میں عدالت نے انہیں 7 سال قید، 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی، تمام جائیداد ضبط کرنے کے ساتھ تقریباً 4.25 ارب روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں بانی پی ٹی آئی کو زبردستی لا کر بٹھانے کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ 2023 کے سندھ کے بلدیاتی الیکشن بھی مذاق تھے۔ ایسے بلدیاتی الیکشن کروانے پر صوبائی الیکشن کمشنر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے 3 حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دی ہیں۔ ایم کیو ایم عدالت میں اپنا موقف درست ثابت کر چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے گزارش ہے ہمارے دیگر 6 مقدمات کو بھی دیکھیں۔ ایم کیو ایم چیلنجنگ الیکشن کو شفاف ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں پی پی 15 سال سے حکمران جماعت ہے۔ اقتدار میں رہنے سے پی پی کا اداروں میں اثر و رسوخ ہے۔ غلط اور دھاندلی کی مثال دی جائے تو 2023 کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم رہنما نے کہا کہ ہم انگلیاں اٹھنے سے پہلے ہی الیکشن کو بچانا چاہتے ہیں۔ حلقے خراب کر دو، ہاتھ پیر باندھو، تو کیا یہ مذاق نہیں؟ الیکشن کی تاریخ کی بھی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟
جسے جتوانا ہے اسی کا اعلان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک پولنگ اسٹیشن پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں۔ ڈاکو پولنگ اسٹاف پولنگ کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ٹھیک 5 بجے پولنگ اسٹاف سامان واپس لے آئے اور ووٹ پی پی کا نکل رہا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کل صبح الیکشن کمشنر کا تبادلہ ہو گیا، بہت دیر آئے، اب پتہ نہیں درست آئے ہیں یا نہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔